نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سائی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پاک فوج عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عملاً او دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا اور انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں۔ اللہ سونے دی حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع رضا الہی ہے۔ اسباق قرب و ولایت دا ایک سبق رضا الہی ہے اور ایک بہت اہم سبق ہے، کہ جب تک انسان سر تو لے کے پیروں تک رضا مولا نہیں بندا تو فنا فی توحید دا کمال حاصل نہیں کر سکتا، حق الیقین سلطان الاذکار دا کمال حاصل نہیں کر سکتا، عمل قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ تقدیر دے اتنے راضی ہونا بہت ضروری ہے اور اللہ سونے دی صحیح موافقت دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس واسطے انسان چاہیے اگر وہ اپنا مقصد حیات حاصل کرنا چاہتا، دیدار الہی حاصل کرنا چاہتا، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتا، انہوں چاہیے سر تو لے کے پیروں تک رضا الہی بن جائے، مرضی مولا بن جائے، یعنی قرآن اور سنت دی روح دے مطابق عمل کرے، اللہ سونے دے سامنے اللہ سونے واسطے تماسو اللہ تو قلباً منہ موڑ لے تاکہ فنا و نیستی دا انہوں کمال حاصل ہوئے۔ تے نعمت حاصل کرنے واسطے ضروری ہے انسان نو کہ لمحہ نبوت دے وارث صحیح العقیدہ سچے عشاقان مولا، مردہ نفس زندہ دل، متقی سرفروش بت شکن، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں دشمن علماء مشایخ دی صحبت حاضر ہوئے، انہاں دی خدمت کرے دلوں اور انہیں تو سب کچھ قربان کر دے۔ حضرت غوث پاک فرما دے کہ اللہ والے دے پیروں دی خاک بن جاؤ، فرش بن جاؤ دے پیروں دا۔ یہ وہ لوگ اللہ والے جنہاں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، جنہاں دیکھنا گناہ چڑھ دے، جنہیں صحبت ایک لمحہ 100 سالہ عبادت ہو دیر عبادت تو بہتر ہے، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے۔ اور ان لوگوں دی صحبت دے وچ انہاں کو انعکاسی نوری توحیدی فیض حاصل کرے اور اپنے پیر و مرشد کو اسے اسم اعظم بقلبی ذکر حاصل کرے، اس تو پہلے اپنے دل دے اندر اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نسبت اپنے دل دے اندر القاء کرائے، ڈاؤن لوڈ کرائے، انہوں ایکسیپٹ کرے، انسٹال کر لے اپنے اندر، پھر اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مصنون ریاض کو مجاہدات، مراقبات، اسباق کے قرب و ولایت کرے، کیونکہ اسباق کے قرب الہی اور مصنون ریاض تو مجاہدات کرن نال ہی انسانی نفس جڑا یہ مردہ فنا ہوندا، مزکی ہوندا، کیونکہ جب تک نفس و مارا جڑا بہت بڑا شیطان فرعون اور یزید بندے اندر، جب تک یہ فنا نہیں ہوگا فنا قلب حاصل نہیں ہوندی، نفس دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ
ذبح کر دے، کدے بھی دی خواہش تے عمل نہ کرے، اپنا ہر عمل قرآن اور سنت دے مطابق کرے، اللہ سن دے حضور چ کرے، اللہ سن دے قرب چ کرے، اللہ سن دے سامنے کرے، لیکن ہر عمل اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق کرے، کیونکہ وہی عمل قابل قبول ہے اللہ دے ہاں، اور فائدہ دندے آ، نفع بخش دے آ، اور انہاں نال انوار پیدا ہوندے جڑے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق کیتے جان، غیر سنت عمل کوئی بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت دی رضا تے راضی رہے ہر حال چ، اللہ کی تقدیر تے راضی ہو جائے، جو کچھ بھی اپنے اور دوسرے دے بارے ہے، کائنات دی ہر لہر دے اندر اللہ پاک دا دے افعال جاری و ساری نے۔ فتح ربانی دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ جڑا شخص اللہ سونے دی قضاء و قدر دے اتے رضا دا طالب ہے، انہوں چاہیے کہ ہر وقت موت میں یاد رکھے، کیونکہ یہ یاد رکھنا مصائب و آفات نو ہلکا کر دیتا ہے۔ تو اپنے نفس، مال، اولاد دی بابت اللہ سونے دے الزام مت رکھ، بلکہ کہہ دے کہ میرا رب میرے حال تو میرے تو زیادہ واقف ہے، تو پس جدو ہمیشہ اس حالت میں رہیں گا تو تینوں رضا اور موافقت دا مزہ آئے گا، اور ساریاں تکلیفاں اپنی جڑ بنیاد تو جاندیاں رہن گیاں، اور وہ بدلے نعمت اور خوشیاں خوشیشیاں حاصل ہون گیاں۔ جدو تو موافقت کرے گا اور تکلیف دے وقت راضی رہن دی لذت پائے گا، تو پھر تیرے کو ہر طرح ہر طرف ہر جگہ تو نعمت ہون گیا۔ یہ اللہ دی رضا حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم دی جڑی آیت پاک میں انہوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا اس آیت پاک دے وچ۔ یہ آیت پاک سورہ توبہ دی 100ویں آیت پاک ہے، جہدے وچ رب سونے فرمایا کہ اللہ سونا انہاں تے راضی ہویا اور او تے راضی ہوئے۔ اس آیت پاک دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور انہوں دے پیروکاراں دے بارے آکھیا کہ جڑے صحابہ کرام دے طریقے تے چل دے ہیں کہ اللہ انہاں لوکاں دے راضی ہے اور او اللہ سونے تے راضی ہے۔ اللہ سونا اس واسطے انہاں لوکاں تے راضی ہے کہ انہاں لوکاں نے شیطان دے بنائے تمام افلاطونی پروگراماں تو منہ موڑ لیا کلی، اور اپنی مرضی جو نکل گئے، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو کے سر تو لے کے پیراں تک مرضی مولا بن گئے، رضائے الہی بن گئے، اور اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کر دے۔ اس واسطے اللہ سونا انہاں تے راضی ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت دے پروگرام تے راضی ہے۔ شیطانی پروگرامہ تو منہ موڑ کے اللہ سونے دے بھیجے پروگرام قرآن اور سنت دے اتے راضی ہے۔ اللہ سونے دی تقدیر دے اتے لوگ راضی ہے، اس واسطے اللہ سونا انہاں تے راضی ہو گیا، یہ اللہ سونے دے پروگرام تے راضی ہو گئے۔ کیونکہ جب تک رضا الہی حاصل نہیں ہوندی انسان کدے بھی دید مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ فتح ربانی لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہر حال دے وچ او دے افعال دے اتے رضا اور شکر دا طالب رہنا چاہیے۔ پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے نے کہ اللہ سونے تے اعتراض کرنا حرام ہے کہ یہ دل اور چہرہ دونوں کالے ہو جاندے رہے۔ پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے نے کہ اپنی غریبی تے راضی رہ، کہ تیرا تے راضی رہنا ہی اصل امیری ہے۔ پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے نے کہ بندہ جدوں اللہ سونے تو واقف ہو جاتا ہے
تو مخلوق وہ قلب چوں نکل جاتی ہے اور سب اس طرح چڑھ جاندے نے جویں درخت تو سکے پتے چڑھ جاندے نے، بس وہ ساری مخلوق دے بغیر رہ جاندہ۔ پھر صفت ربانی لکھا غوث پاک فرماندے اگر مرید بننا ہے تو تقدیر تے راضی ہو جا، قضاء و قدر تے راضی ہو جا اور تقدیر تے ایمان لیا، خواہ خیر ہوئے یا شر اور شیریں ہوئے یا تلخ۔ پھر صفت ربانی لکھا غوث پاک فرماندے کہ بندہ اپنی محنت مزدوری نہ کما کے کھاندا رہندا ہے، اتھوں تک وہ ایمان جڑا طاقتور ہو جاندہ ہے تے پھر وہ کما کے کھانا وہ تے حرام کر دیتا جاندہ، اور انہوں کیا جاندہ ہے کہ تکوین دا خزانہ کھول اور علم دے خزانے تو لے۔ ایسے فتح ربانی لکھیا کہ حضور غوث پاک فرماندے نے کہ حواریاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خدمت عرض کیتا کہ تسی سانو کوئی بڑا علم تعلیم فرماؤ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو ڈرو اور قضاء و قدر تے راضی رہو اور اللہ واسطے محبت کرو۔ حضور غوث پاک دے اقوال آب ذر نہ لکھن والے ہیں، جی دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ اسی اللہ سونے دی تقدیر دے ہوتے اللہ سونے دے علم تے راضی ہو جائے، جو کچھ کائنات ہو رہا، جو بھی تغیر و تبدل ہو رہے ہیں سارے تے راضی رہیے ہر حال چ، اور کدے بھی اللہ سونے دے کسی بھی طرح کا الزام نہ دئیے، ناراضگی دا اظہار نہ کریے۔ بلکہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف ہو رہا ہے، دکھ ہے یا سکھ ہے، بیماری ہے یا صحت ہے، امیری ہے یا غریبی ہے، نفع یا نقصان ہے، سب اللہ کی طرف راضی ہو جانا چاہیے۔ تو صبر اور شکر دا رویہ اپنانا چاہیے۔ جنہاں بھی اللہ سونے دے پروگرام تے اعتراض کیتا انہاں دل مر جاندے نے، جڑے بھی تقدیر نال لڑدے ہیں انہاں دا صبر، شکر، توکل، قناعت، ایمان سب کچھ مر جاندہ۔ اس واسطے کدے بھی اللہ سونے دے پروگرام تے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ہر حال چ اللہ رب العزت دے پروگرام تے راضی رہنا چاہیے، اور اپنے دل نو ماسوا اللہ تو کلی قلباً خالی کر لینا چاہیے، اور سر تو لے کے پیروں تک رضائے مولا بن جانا چاہیے، مرضی مولا بن جانا چاہیے، فعل الہی، ارادہ الہی، تقدیر مولا بن جانا چاہیے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت، معیت اور حضور سے گزارنا چاہیے۔ خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق، ریا، نفاق، جھوٹ، حرام، دغا، دھوکہ، فریب، نشے، جوئے، بدعات، رخصتاں، تعویلاں اور اللہ سونے نافرمانیاں، شیطانی رسم و رواجاں جو نکل کے اپنا ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابق کرنا چاہیے، اور قلباً ذات مولا ڈوبا رہنا چاہیے، ذکر قلبی کر دیں اللہ سونے طرف ودے رہنا چاہیے اپنی روح دے ذریعے۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ پھر قرآن کریم جی رب سونے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی ہی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اور یہی توحید دا کمال ہے، اور ذکر کثیر اور فنا فی ذکر دا کمال ہے کہ انسان ذات مولا دی دید حاصل کرے، اور ہر حال چ راضی رہے، رزق حلال کمائے۔ جب توکل مضبوط ہو جائے گا تو پھر بلا مشقت ہی اللہ رب العزت انہوں رزق دیں گے۔ اور سب تو بڑا علم یہی ہے کہ انسان جڑا اللہ سونے کو ڈردا رہے ہر حال سے، کوئی عمل بھی اللہ پاک دی مرضی دے خلاف نہ کرے، اللہ سونے دی تقدیر تے راضی رہے، اور اللہ سونے نہ
دلوں سچی محبت کرے، ایمان دی روح بھی یہی ہے۔ قرآن حکیم جی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ جڑے رب سونے نا جنون عشق کر دیا، ٹوٹ کے عشق کر دیا۔ عشق مولا انسان رب دی بارگاہ لے کے جاندے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ عشق مولا جڑا پلک چپنے تو پہلے انسان نو نور و ظلمت دے 70,000 پردے چ گزار کے اور قرب الہی دے مراتب طے کر دے ہیں، اللہ سن دی بارگاہ تک لے جاندے۔ تے سانوں چاہیے اللہ سن دی تقدیر تے راضی رہی ہے، قرآن سنت تے ظاہراً باطن وہ دی روح دے مطابق عمل کریے، ماسوا اللہ تو قلب منہ موڑ لئیے، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور پجیے، اور قلباً ذات مولا جے ڈب کے نماز عشق نیت لئیے، تابت اللہ سونے طرف ہی اپنی روح نو دڑوندے رہیے، اور حقیقت صلوات تک روحی سیر اس تو گے نظری سیر ہے، اور جڑی تابت جاری رہنی ہے اس لئی کہ اللہ سونے دی ذات دی کوئی انتہا نہیں، تے اللہ سونے دا یہ عشق دا پرتو عاشق دے پیا تے عشق دی یہ بھی کوئی حد نہیں، اس واسطے روحانی سفر عشق دا جاری رہندا ہے۔ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ ماسوا اللہ سے قلب نکل کے تابت ذات مولا ڈبے رہی ہے، قرآن و سنت نہ ظاہر و باطن و راستہ کر کے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم حقیر پر تقصیر عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ، اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سانو اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما، توبۃ النصوح دی توفیق عطا فرما، قلباً ذات مولا ڈبا رہن والا بنا، ساڈے حواس سوچا اور دل نو پاک فرما، شیطان ہو اے پجاریاں اسلام و انسانیت دشمن قوتاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس شیطان دنیا تو نا واقفہ اور ساڈے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، غزوہ ہند واسطے تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائی، جڑا ساڈے سراں تے کھڑا ہے، اللہ دی مخلوق دے بے غرض بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔